الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاحزاب کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں آیت نمبر 41 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ جب دل میں اللہ کو حاضر رکھیں گے تو زبان پر بھی ذکر ہوگا، اور پھر یہ پورا وجود اللہ کا ذکر کرے گا کہ بندہ فرما برداری میں اپنے اعضاء کو استعمال کرے گا، نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا۔ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ آئندہ یہ ذکر مزید آتا رہے گا۔ اگلی بات ہے کہ وہ عبادت جس کی کثرت کا حکم قرآن پاک میں وہ ذکر ہے۔ یہی بات ہم نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں بھی سمجھی تھی، 21 پارے کے شروع میں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وہاں کہا گیا اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ تو کثرت سے جس عمل کے کرنے کا تقاضا ہے وہ ذکر الہی ہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ اللہ جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ مؤمنوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صلاۃ کا لفظ کئی معنی میں قرآن پاک میں آتا ہے۔ یصلی، اللہ کے لیے صلاۃ کا لفظ ہے۔ کیا مطلب؟ صلاۃ کا ایک ترجمہ دعا بھی ہے، صلاۃ کا ایک ترجمہ رحمت بھی ہے، اور صلاۃ ہم اسے بھی کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرنا۔ تو صلاۃ کا معنی رحمت کا بھی ہے۔ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اللہ کا رحمت بھیجنا، فرشتوں کے لیے استعمال ہو تو فرشتوں کا رحمت کے بھیجے جانے کی دعا کرنا، اور یہ درود و سلام کے معنی میں بھی، صلاۃ و سلام کے معنی میں بھی آگے ابھی آئے گا آیت نمبر 56 میں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور وہ اللہ جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہم پر ہو تو اندھیروں سے روشنی کی طرف آئیں گے نا۔ تو اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم بھی ہے۔ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اللہ پر ایمان اور جہاد اور ہجرت کے تقاضے پورے کرنا بھی ہے، اور آگے بھی ذکر آئے گا کہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا بھی شامل ہے، ذکر آئے گا آگے انشاءاللہ۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ ایمان والوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ مومن لوگ اس اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا، مبشر اور بشارت دینے والا، نذیر اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ 5 باتیں آئیں ان دو آیات میں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی 5 صفات: شاہد گواہی دینے والے، بشارت خوشخبری سنانے والے، نذیر ڈرانے والے، داعی الی اللہ یہ تو آسان ہے اللہ کے لیے دعوت دینے والے، اور سراجا منیرا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ 5 صفات کا تعلق اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی تبلیغ، اس سے ہے۔ یہ ذمہ داری پہلے حضور کے کاندھوں پر تھی، یہ ذمہ داری جو ہے پہلے حضور کے کاندھوں پر تھی، اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں بات آئی سراج منیرہ۔ سراج کا لفظ قرآن کریم میں سورج کے لیے آتا ہے، اور یہاں یہ اللہ کے رسول کے لیے آیا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک سورج صبح نکلتا ہے، شام میں غروب ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کا سورج اب کبھی غروب نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔
سورج جو صبح نکلتا ہے گرمی میں اس کی تپش پریشان کرتی ہے نا، لیکن محمد رسول اللہ کے سورج سے جو روشنی مل رہی ہے وہ ہمیشہ راحت ہی راحت کا سامان ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے کئی نقطے اس ذیل میں مفسرین نے ذکر کیے۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ کافر و منافقین کی بات کو نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجیے، اللہ ہی آپ کے لیے کافی۔ اور یہ خطاب حضور سے پھر امت کے لیے بھی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوگے، اللہ تمہاری پشت پناہی فرمائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو۔ ہاں فمتعوہن، لہذا تم انہیں کوئی خرچہ دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کرو۔ یہ بات تفصیل سے ہم نے البقرہ میں پڑھی تھی کہ ناخوشگوار کڑوا معاملہ ہے طلاق کا، پوائنٹ آف نو ریٹرن، اگر انتہائی شکل آ جائے تو دین نے اجازت دی ہے ناپسندیدہ، لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ اس معاملے کو مکمل کرو، پائے تکمیل کو پہنچاؤ۔ تفصیلات وہاں پر آئی تھی۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی ہے تو عدت نہیں ہے، رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی ہے تو عدت کا معاملہ نہیں ہے، البتہ فمتعوہن، کچھ خرچہ دو۔ اگر مہر مقرر تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق دی ہے تو آدھا دینا ہوگا، اگر مہر مقرر تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا دینا ہوگا، عدت نہیں مگر مہر آدھا دینا ہوگا، اور اگر مقرر نہیں تھا تو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، جو وہاں البقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ کوئی جوڑا دینا، کوئی تحفہ دینا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، اتنے کڑوے معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل کرو، یہ دین کا تقاضا۔ تو عام حالات میں شوہر بیوی کے تعلق کی مضبوطی کے لیے دین کے تقاضے، دین کی رہنمائی کتنی پیاری ہوگی، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کرو۔ یا ایھا النبی، اب خاص کچھ معاملات نبی علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کچھ رعایتیں دی ہیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کچھ خاص ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مثلا امت کے لیے تہجد کیا ہے؟ نفل، نبی علیہ السلام کے لیے کیا تھی؟ فرض۔ امت میں جو مستحقین ہوں وہ صدقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا، صدقہ لے سکتے ہیں، زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو زکوٰۃ صدقہ نہیں دیا جا سکتا، یہ بھی خاص حضور کا معاملہ ہے نا، اللہ کے احکامات ہیں۔ تو کچھ رعایتیں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت حضور کو عطا فرمائی، وہ باتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ ازواج حلال کر دی ہیں جنہیں آپ ان کے مہر ادا کر چکے ہیں، وما ملکت یمینک، اور آپ کی کنیزیں جن کے آپ مالک ہیں، مما افاء اللہ علیک، اس غنیمت سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ گنجائش حضور کو عطا ہوئی۔ نقطہ کیا ہے؟ ایک وقت تک حضور کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، ایک وقت آئے گا پابندی لگی، مگر حضور علیہ السلام کے لیے تعداد کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ مسلمان مرد کے لیے حلال یا جائز ہے ایک وقت میں 4 بیویوں کو نکاح میں رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے زیادہ کی گنجائش تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاحوں میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ بھی غور کیجئے گا، ایک اکیلی اماں عائشہ کنواری ہیں جن سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا، 8 بیواؤں سے رسول اللہ نے نکاح کیے ہیں، 8 بیوہ عورتوں سے رسول اللہ نے نکاح کیے ہیں۔ ایک کنواری اماں عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مختلف قبائل کی عورتوں سے آپ کے نکاح ہوئے تو ان قبائل کی اسلام دشمنی ختم ہو گئی، پورے قبیلے مسلمان ہو گئے۔ پھر ان ازواج مطہرات کے ذریعے دین کا بڑا حصہ امت کو ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 احادیث امت کو منتقل کی، 2210 احادیث،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 سے زیادہ احادیث امت کو منتقل کی. تو اتنا بڑا نبوی خزانہ ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے ملا ہے امت کو. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے حضور کی گھریلو زندگی بھی امت کے سامنے رکھ دی. تو امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بن گئی کون؟ ازواج مطہرات. یہ بہت ساری حکمتیں ہیں ان تعداد نکاح میں جو حضور کو تعداد کی پابندی نہیں تھی. اور یہ بھی یاد رہے پہلا نکاح حضور کا کب ہوا ہے؟ جب 25 برس کے ہیں، جوانی ہے بالکل. کس سے ہوا ہے؟ بی بی خدیجہ سے. ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 برس کی. 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی وہ، ان سے نکاح کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. جب تک وہ حیات رہیں تب تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اس کے بعد حضور نے کئی نکاح کیے جیسے کہ ذکر آیا ہے. تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گنجائش عطا کی جس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. باقی جو بھی مغرب کے گندے لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس کی امت نے جواب دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدہ اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. دوسری اجازت حضور کے لیے فرمایا وَمُرَادًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اور کوئی بھی مومن عورت اگر نکاح کے لیے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے لیے پیش کرے اور اگر نبی علیہ السلام بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہے کہ بغیر مہر نکاح کر سکتے ہیں، دوسرے مومنوں کے لیے اجازت نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پر مہر کی پابندی نہیں تھی. کوئی خاتون اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش کرے اور حضور چاہیں کہ ان کو نکاح میں لے تو حضور کے لیے اجازت ہے، اور بغیر مہر بھی حضور نکاح کر سکتے ہیں. یہ اجازت کون دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. قد علمنا، آگے اللہ فرما رہے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم. یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان مؤمنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں مقرر کیا ہے. لکی لا یکون علیک حرج، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رعایت رکھی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ دوسری رعایت حضور کے لیے آگے کہ مہر کی پابندی نہیں تھی. تیسری رعایت ترجی ما تشاء منہن وتؤوی الیک ما تشاء، آپ ان ازواج میں سے جس کو چاہیں باری میں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں. ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جسے آپ نے کچھ کنارے کر دیا ہو آپ کو اختیار ہے اگر آپ اسے پھر اپنے پاس بلانا چاہیں فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی مضائقہ نہیں. کیا مطلب؟ حضور پر مساوات لازم نہیں تھی. مسلمان مردوں کے لیے مساوات اختیاری معاملات میں، عدل اختیاری معاملات میں لازم. مثلا نان نفقے کا معاملہ، باری کا معاملہ لازم. حضور کے لیے پابندی نہیں تھی، لیکن حضور نے پابندی رکھی ہے. تمام ازواج مطہرات کے لیے باریاں طے تھیں. عصر کی نماز کے بعد جب آپ مدینہ شریف میں ہوتے، ایک ایک حجرے میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے، آرام وہاں فرماتے. جن زوجہ کی باری ہوتی تو حضور نے مساوات رکھی ہے، گو کہ اجازت تھی کہ مساوات آپ پر لازم نہیں ہے. ہاں آخری دنوں میں جب ایک بیماری کی کیفیت بھی حضور پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بقیہ ازواج مطہرات کی اجازت لے کر، ان سے اجازت لے کر حضور نے اما عائشہ کے حجرے میں قیام فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت لے کر. یہ بڑی اہم بات ہے. ہاں ان میں بہت بڑا دل تھا حضرت سودا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوہ بھی تھیں، عمر رسیدہ بھی تھیں. حضرت سودا نے ویسی اپنی باری اما عائشہ کو دے رکھی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اس گھرانے کے اندر یہ ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو بہرحال وہ معاشرت ہے رسول اکرم علیہ السلام کے گھر کی. ہماری معاشرتیں ذرا بدل گئی ہیں، ریفر کرنا چاہیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ 3 رعایت خاص اللہ کے لیے، معاف کیجیے گا، یہ 3 رعایت خاص اللہ کی طرف سے رسول اللہ علیہ السلام کو عطا ہوئیں. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. ولا یحزن، اور وہ غمگین نہیں ہوں گی. ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ انہیں دیں. بڑا گہرا جملہ ہے. یعنی یہ ازواج مطہرات کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنا کوئی استحقاق نہ سمجھنا، حق نہ سمجھنا، بلکہ انعام سمجھنا اگر حضور تمہیں وقت دیں تو. اللہ اکبر کبیر. مگر حضور نے وقت دیا، حضور نے مساوات بھی رکھی، اور حضور نے یاد رکھا ہمیشہ. کبھی کسی کی زبان پر آیا بی بی خدیجہ کے بارے میں، حضور یاد کر کے روتے تھے. تو آپ تو اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیوں نہ یاد رکھوں اس کو، جب لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو اس نے میرا ساتھ دیا.
اس کے مال سے اللہ نے میری مدد فرمائی، اس کے ذریعے مجھے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، میں نہ کیوں اس کو یاد رکھوں؟ جانے کے بعد بھی یاد رکھا ہے۔ یہ حضور کا اسوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بی بی عائشہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یا اللہ اختیاری معاملات پہ تو برابری ہے مگر دل کا اختیار تو نہیں ہے نا، اس پر پکڑ نہ کرنا۔ حضور کی انکلینیشن اماں عائشہ کی طرف تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بٹ نیچرل اتنا بڑا ذخیرہ امت کو اماں عائشہ کے ذریعے ہی ملا ہے، احادیث کا 2210 احادیث کم و بیش۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور لوگوں اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ اپنے دلوں کو صاف اور پاک رکھنا پیغمبر اور ان کے گھر کے بارے میں، ہاں اپنے دلوں کو صاف اور پاک رکھنا، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حلم والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں۔ اب ایک وقت آ گیا، پابندی آ گئی اللہ کی طرف سے، اب نہیں۔ ولا ان، سبحان اللہ، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ بدل کر لے آئیں ان کی جگہ دوسری بیویاں۔ طلاق دینا پسندیدہ شے نہیں ہے، تو حضور کے لیے اللہ نے اس کو روک دیا۔ اب ایسا نہیں کہ اور نکاح نہیں کر سکتے تو طلاق دے کر وہی گنتی برقرار رکھے، نہ، حضور کے لیے طلاق دینا بھی اللہ نے روک دیا۔ اور اس میں ایک دلجوئی کہہ لیجیے ہو رہی ہے کن کی؟ جو بھی ازواج مطہرات تھی کہ اب آپ ہی حضور کے نکاح میں رہیں گی، ان کی بھی دلجوئی اس میں ہو رہی ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ بدل کر لے آئیں ان کی جگہ دوسری بیویاں۔ ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو ان عورتوں کا حسن کتنا ہی بھلا لگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مردوں میں ایک کشش رکھی ہے عورتوں کے تعلق سے، چاہے کتنا ہی اوروں کا حسن متاثر کرے، نہیں، اب مزید نکاح اے نبی آپ نے نہیں کرنے، نہ کسی کو طلاق دے کر کوئی اور نکاح کرنا ہے۔ ہاں الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کنیز کے جو آپ کی ملکیت میں ہیں۔ تو کنیز آئیں حضور کی ملکیت میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی ریحانہ اور بی بی ماریہ کو رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے استفادہ حضور نے کیا، اور بی بی جویریہ اور بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو آزاد کر کے حضور نے ان سے نکاح کیا ہے۔ مزید تفصیلات تفاسیر میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر نگہبان ہے۔ اب ہے آیت نمبر 53 وہ جو پردے سے متعلق احکامات ہیں، یہ 5ویں آیت آ رہی ہے، 2 سورہ نور کی آیت 30-31، پھر 2 سورہ احزاب کی 32 اور 33، اب یہ آیت نمبر 53۔ ایک پس منظر ہے، بی بی زینب سے نکاح ہوا حضور کا علیہ السلام، تو ولیمہ ہوا اور بکری ذبح ہوئی، سالن تیار ہوا، اور حجرے میں کچھ لوگ جلد آ کر بیٹھ گئے حضور کے، ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا، بہت پہلے سے آ کر بیٹھ گئے، بات چیت ہو رہی ہے اور حضور کا وقت ضائع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ بھی دلائی، اور پردے سے متعلق حجاب کا لفظ بھی آ گیا۔ ابھی ہم پڑھیں گے حجاب کا لفظ آ رہا ہے۔ کچھ لوگ بیچارے خواہ ایکسٹراڈنری ایکسٹریمسٹ ہو کر غلط سلط باتیں کرتے ہیں کہ حجاب مولوی نے اڑا رکھا ہے، مولوی نے اڑا رکھا ہے، حجاب کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے تو پردہ چہرے خواتین کے چہرے پر ہونا چاہیے، مگر میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے پہ پردہ ڈال دینا چاہیے جن کی آنکھوں پر حجاب پڑ گیا ہے۔ ابھی اس آیت میں حجاب کا لفظ آ رہا ہے، کمنگ سون انشاءاللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، وہ بھی اس طرح کہ اس کے تیار ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، ولکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَامْتَشِرُوا، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو۔ یہ ہے جو بی بی زینب کے ولیمے کے موقع پر ایسا ہوا، کچھ لوگ جلد آ گئے نبی علیہ السلام کے گھر پر اور بہت پہلے سے آ کر بیٹھ گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کا خاصا وقت اس میں لگ گیا۔ نہ یہ کرو، جب کھانا تیار ہو جائے، دعوت دی جائے، تب آ جاؤ، کھانے کے انتظار میں بیٹھ کے گپ شپ نہ کرو، باتیں کر کے نبی علیہ السلام کے وقت کو ضائع نہ کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک تمہارے طرز عمل نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے تمہارا لحاظ کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، حضور کی نرمی، حضور کی شفقت، کہ وہ تمہیں نہیں کہہ رہے کچھ بھی، لیکن اللہ ہے، اللہ ہے، واللہ لا یستحیی من الحق،
اور اللہ حق بات کہنے کے معاملے میں ذرا لحاظ نہیں فرماتا. نبی کا ٹائم ضائع کر رہا ہو. اللہ اکبر. وَإِذَا اچھا تو اب اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی جب کھانے کو بلایا جائے کھانا کھاؤ, کھانا کھانے آؤ, اور جب کھانا مکمل ہو جائے بھائی چلتے بنو. یہ تو حضور کے گھر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عام طور پر بھی لوگوں کی پرائیویسی, لوگوں کی مصروفیات کا خیال رکھنا چاہیے, خاص طور پر جو لوگ اہم ذمہ داریوں پر ہوں. امت کے اجتماعی معاملات, چاہے وہ دنیا کے امور بھی ہوں, دیگر اجتماعی معاملات یا دینی معاملات میں جو ذمہ داریوں پر ہیں ان کے اوقات کا تو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. کیوں؟ جو اجتماعی ذمہ داری معاملات پر معین ہوں گے ان کے ساتھ کئی لوگوں کے معاملات اٹیچڈ ہوں گے. اب ان کا وقت ضائع ہوگا تو کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا. تو یہ ہے جو دین ادب سکھاتا ہے. گھروں میں آنے کے اعتبار سے, کسی کے پاس جانے کے اعتبار سے, کسی گیدرنگ کے اعتبار سے, کسی دعوت کے اعتبار سے لوگوں کے وقت کو ضائع نہ کرو, ان کی مصروفیات کا, ذمہ داریوں کا بھی لحاظ رکھا کرو. آگے اب اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. کیا لفظ آیا جی؟ حجاب. اور لوگ کہتے ہیں حجاب کا ذکر نہیں قرآن میں. اس لیے میں نے کہا تھا ویسے تو چہرے کا پردہ خاتون نے ڈھانپنا ہوتا ہے, لیکن ایسے لوگوں کے چہرے پہ پردہ ڈال دینا چاہیے جن کی آنکھوں پر حجاب پڑ گیا کہ جن کو حجاب کا لفظ نظر نہیں آ رہا قرآن پاک میں. یہ بھی ایک فیشن ہے آج. نہ قرآن پڑھنا ہے, نہ حدیث پڑھنی, نہ دین کی بات دین والوں سے پوچھنی ہے, مگر اعتراض ضرور کرنا ہے, انگلی ضرور اٹھانی. عجیب لوگ ہیں. کبھی وہ دور تھا جب قرآن سمجھتے تھے, معتزلہ تھے, بڑے بڑے باطل فرقوں والے, قرآن سمجھتے تھے, عربی جانتے تھے, حدیث جانتے تھے, فقہ جانتے تھے, کلام جانتے تھے, منطق جانتے تھے, فلسفہ جانتے تھے, عربی کمال کی جانتے تھے. ان کو جواب دیے امت نے, ختم ہو گئے باطل فرقے. تو آج والے تو بیچارے ترجمہ بھی اب نہیں پڑھ رہے ہیں, سنی سنائی بات آتی ہے اور اڑا دیتے. ذوالقرنین کو کہاں گھما دیا کچھ لوگوں نے, عجیب بات ہے. ذوالقرنین کو اسپیس میں گھما دیا کچھ لوگوں نے. ہاں میں نے عرض کیا, یاد ہے آپ کو, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, نوجوانوں کی زبان پر آ رہا ہے. بس کچھ پڑھنا نہیں ہے, نہ قرآن نہ ترجمہ نہ تفسیر, چل رہا ہے سوشل میڈیا. یہ ہمارا دین ہے, استغفر اللہ. یہی مفتی ہے, امام گوگل ہے, امام گوگل ہے یا مفتی سوشل میڈیا ہے. بھائی امام ابو حنیفہ ہوتے ہیں نا, مفتی فلاں ہوتے ہیں, تب امام گوگل ہے اور مفتی فلاں ہے, مفتی سوشل میڈیا یا مفتی اے آئی. تو پھر تو خراب ہوگا نا مسئلہ. اللہ ہم سب کے عقیدہ ایمان کی حفاظت فرمائے. تو لکھا ہے قرآن میں وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور جب تمہیں ان ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے, حجاب کا ترجمہ بنے گا پردہ, حجاب کے پیچھے سے مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. کس کے دلوں کے لیے؟ صحابہ سے خطاب ہے اولاً. کس کے بارے میں؟ پیغمبر کی ازواج مطہرات کے بارے میں. نبی کی بیویوں سے بڑھ کر پاکیزہ خواتین ہوں گی؟ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت سے بڑھ کر پاک جماعت ہوگی؟ ان پاکیزہ ترین لوگوں کے بارے میں. اور امت کی ماؤں کے بارے میں, مائیں امت کی, نکاح حرام ان سے, پردے کا حکم ہے. نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو, سوال کرنا ہو, مانگنا ہو, پوچھنا ہو, حجاب کے پیچھے سے. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے سب سے پاکیزہ طریقہ ہے. تو اب بتائیے, ہم 2025 میں جی رہے ہیں, کیا ہماری کیفیت ہم سب کو پتہ ہے. تو ہمارے لیے کتنا حکم ہوگا. ہماری ایمان اور عقید اور حیا اور شرم کی حفاظت کے لیے یہ حکم کتنا زیادہ ہوگا. آگے سے لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑا اعتماد ہے, بچیاں جا رہی ہیں پاکستان سے باہر اکیلی پڑھنے کے لیے, کوئی پوچھنے والا نہیں. عجیب بات. شیئرنگ پر رہ رہی ہیں جا کر, کو پوچھنے والا نہیں. عجیب بات ہے. بغیر محرم کے دنیا جہاں میں گھمایا جا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. جی ہمیں بڑا اعتماد ہے, ہمیں بڑا اعتماد ہے. سبحان اللہ, میرا رب پاک ہے بھائی. آپ کو ہمیں اپنے بچوں پر اعتماد ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کو نبی کی ازواج مطہرات پر, صحابہ کرام پر. رک رہی ہے میری زبان آگے بولتے ہوئے. کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ غلطی اعتراف کریں, کمزوری اعتراف کریں, انکار تو نہ کریں. یہ اللہ کا حکم ہے. حجاب کے پیچھے سے مانگو. نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہے تو یہ تمہارے لیے اور ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ. اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاؤ. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کبھی بھی نکاح کرو, حرام ہے یہ. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے.
ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کسی شے کو ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو تو بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، ان ازواج مطہرات پر پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی جیسی عورتوں سے، قریب کی عورتیں، اور نہ اپنی کنیزوں سے۔ واتقین اللہ، اور اے نبی کے ازواج اللہ کی نافرمانی سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر گواہ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے نا، لسٹ سورہ نور کی آیت 31 میں بھی تھی، لسٹ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں بھی تھی۔ تو جو محرم مرد ہیں ان کے سامنے خاتون زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اور ان کے سامنے معمول کے لباس میں دوپٹہ سر پہ سینے پر، یہ بات سورہ نور کی آیت 31 میں آ گئی ہے۔ وہی مسئلہ ذہن میں رکھیں، یا نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے تعلق سے کلام ہے۔ مسئلہ وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کا پردہ سورہ نور میں اور گھر کے باہر کا پردہ یہاں سورہ احزاب میں۔ اگلی آیت مشہور ہے صلاۃ و سلام کے اعتبار سے، اور یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اس معاملے کو بھی اختلافی بنا ڈالا، یہ ان کا ایک کام ہے، استغفر اللہ۔ یہ صلاۃ و سلام والے کیا مطلب بھائی؟ اللہ نے صلاۃ کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے سلام کا حکم دیا، یہ کسی ایک گروہ یا مکتب فکر کا معاملہ نہیں، یہ ایمان والوں کا مسئلہ ہے۔ سنیے قرآن پاک کہہ رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کا معنی اللہ کا صلاۃ بھیجنا، رحمت نازل فرمانا، نبی علیہ السلام فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا، نبی علیہ السلام پر رحمت کی نزول کی دعا کرنا۔ تو اللہ صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں درود کا، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، فارسی سے ہم نے لیا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے درود کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ رحمت بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو ان پر، یعنی درود، اور خوب سلام بھیجو نبی علیہ السلام پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ حکم اللہ کا ایمان والوں کو ہے، کسی ایک مکتب فکر کے لیے نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مسئلہ ایک مجلس میں مسلمان بیٹھے ہوں اور حضور علیہ السلام کا نام مبارک آئے، ایک مرتبہ صلاۃ بھیجنا فرض ہے، بار بار آئے تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ایک مرتبہ صلاۃ بھیجنا فرض ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ نام نہ بھی آئے تب بھی بھیجنا فرض ہے مسئلے کے طور پر، باقی کثرت سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ نے سلام کے طریقے تو بتائیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں اللہ کے نبی پہ سلام بھیجتے ہم کہاں؟ تحیات میں السلام علیکہ، یہاں علیکہ، ہاں بھائی بحث میں نہیں جاتے ہم، یہاں علیکہ ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو حضور سلام تو آپ نے سکھایا، صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو حضور نے درود ابراہیمی سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضور نے خود سکھایا ہے، یہ بہت جامع بھی ہے اور عظیم درود ہے جو حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر احادیث میں بھی درود شریف کے کلمات ہیں، سلام کے بھی کلمات یاد کرنے چاہیے۔ کم سے کم کیا ہے؟ مختصر ترین صلی اللہ علیہ وسلم، بڑھا لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کم از کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں صلاۃ بھی شامل اور سلام بھی شامل۔ ایک غلطی جو اکثر لوگ کر رہے ہیں، اور اچھے بھلے اسکالرز ہیں، اہل علم ہیں، اور نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو بڑی جلدی میں پڑھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے بھلے لوگ ہیں، اور اپنے بزرگوں کا ذکر آئے تو وہاں سے لے کے وہاں تک کے القابات۔ کیوں بھائی؟ اپنے پیروں کے لیے، بزرگوں کے لیے اتنے القابات، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے میں اتنی کنجوسی، غلط بات ہے۔ پورا پڑھنا، مختصر مگر پورا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ یعنی درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور ہم نے کیا پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے؟ آیت نمبر 43 میں ہمارے سامنے ذکر تھا کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے نا تو تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لائے گا۔ اللہ کی رحمت کے حصول کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجنا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعا کے اول اور آخر میں درود کا اہتمام کیا کرو، ورنہ دعا معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے بیچ۔ حکمت کیا ہے؟ شروع میں درود پڑھو گے رحمت آ جائے گی اللہ کی، آخر میں درود پڑھو گے رحمت آ جائے گی اللہ کی، تو رحمت اور رحمت کے درمیان میں دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے، 10 صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ یہ اجر و ثواب بھی بیان ہوا۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، ابی بن کعب نے رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری بات، ابی بن کعب یہ قاری ہیں، صحابہ میں بہت بڑے قاری، حضور علیہ السلام میں اگر اپنی دعاؤں میں 1/3 حصہ آپ پر درود کے لیے معین کر دوں تو حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، تم کر لو۔ اچھا حضور میں آدھا حصہ کر لوں یا 2/3 کر لوں؟ بہت اچھی بات۔ حضور میں پوری دعاؤں میں درود ہی پڑھوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو کبھی یہ بھی اپنے معمول میں درود شریف دعا میں رکھیں، کبھی استغفار رکھیں، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم پوری دعاؤں میں درود شریف کا اہتمام کرو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور جمعے کی شب میں اور جمعے کے دن میں کثرت سے نبی علیہ السلام میں درود پڑھنے کی تلقین خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اس میں جو نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کا معاملہ ہے سر آنکھوں پر، مگر اشعار کا چناؤ اچھا ہو۔ عشق و محبت کی لیلا مجنوں کی داستانوں کا انداز حضور کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح گانے باجوں کے ساتھ ہو، غلط بات ہے، یہ گستاخیاں ہیں، یہ بے ادبی، تمام مکاتب فکر کے علماء اس سے منع کرتے۔ حضور کا ذکر خیر ہو، ادب کے ساتھ ہو، عمدہ الفاظ کے ساتھ ہو، اور پھر معمول کے اعتبار سے کثرت درود و سلام کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے کچھ چیزیں بانٹ دیں، یہ توحید والے ہیں، یہ دعوت والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، یہ جہاد والے ہیں، یہ درود سلام والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں۔ وہ بھائی سب ہم ہیں، یہ سب ہم ہیں۔ دعوت بھی ہم نے دینی ہے، جہاد و قتال کے مراحل بھی ہم نے طے کرنے ہیں، اور توحید کا درس بھی ہم نے دینا ہے، اور درود و سلام بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ سب ہمارے کام ہیں۔ ہم نے کیوں بانٹ دیا ہے؟ یہ بریلویوں کا یہ کام ہے، یہ دیوبندیوں کا یہ کام ہے، یہ اہل حدیثوں کا یہ کام ہے، یہ جماعت اسلامی والوں کا یہ کام ہے، یہ ڈاکٹر اسرار والوں کا یہ کام ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ آخر پورا پیکج لو نا اللہ کے دین کا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، البقرہ آیت 208، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو سب ہمارے، سب ہمارے والے ہی کام ہیں، یہ سب ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ عبادات ہوں، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، عقائد کا درست کرنا ہو، سنت کی پیروی میں آگے بڑھنا ہو، دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کی بات ہو، جہاد کے مراحل کا معاملہ ہو، نبی علیہ السلام میں درود و سلام کا معاملہ ہو، اسلاف سے جڑے رہنے کا معاملہ ہو، یہ سب ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ خدا را اس میں ڈویژن نہ کرے کہ یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے۔ اللہ اس تقسیم در تقسیم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس فورم پر ہمیشہ ہم جوڑنے کی بات کریں گے انشاءاللہ، کبھی ہم توڑنے کی بات نہیں کریں گے، کبھی ہم لڑانے کی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہم نے امت کو توڑا اور بہت ہم نے لڑایا۔ پیغمبر جوڑنے کو آئے تھے، پیغمبر نے حبشہ کے بلال کو جوڑا ہے، اور روم کے سہیب کو جوڑا ہے، اور فارس کے سلمان کو جوڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو اتنی بڑی امت پیغمبر ہمیں دے کر گئے، اتنی بڑی امت دے کر گئے، ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے، وأعد لهم عذابا علیما، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پیغمبر کو اذیت پہنچانا، ایک دو مثالیں تو آ گئی نا، گھر میں تکلیف پہنچانا اینڈ سو آن، ایک دو مثالیں آگے اور آئیں گی۔ اللہ کو اذیت پہنچانا کیا ہے؟ حدیث بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ ہاں، اللہ کو برا بھلا؟ ہاں، جب وہ کہتے زمانہ ایسا ہو گیا، زمانہ ویسا ہو گیا، زمانہ ایسا، زمانہ ویسا، اللہ فرماتا ہے میں ہی تو زمانہ ہوں۔ کیا مطلب؟ میرے ہی حکم تو چل رہا ہے، تو یہ لان تان کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، زمانہ ایسا، زمانہ ویسا، تو یہ گویا ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ قصور کیا ہو، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو یقینا انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 59. یہ وہ چھٹی آیت پردے کے احکامات کے تسلسل میں، اور یہ آیت بہت واضح ہے کہ جہاں احکامات آئے ہیں حجاب اور پردے سے متعلق، یہ احکامات صرف حضور کی اپنی ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ حضور کی بیٹیوں کے لیے بھی ہیں اور ساری امت کی عورتوں کے لیے بھی ہیں. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی ازواج مطہرات اور اپنی پیاری صاحبزادیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں. اس کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. کس کس سے فرما دیجئے؟ اپنی ازواج سے، بیویوں سے، اور اپنی بنات، اپنی بیٹیوں سے. عربی میں جمع یعنی پلورل 3 کے لیے آتا ہے کم سے کم، تو بنات کم سے کم تو 3 کے لیے ہوگا. حضور کی بیٹیاں کتنی؟ 4 بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. تو اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہم، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں. اس کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا. جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے. جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے. کیا ہے جلباب؟ بڑی چادر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں امام صحابہ میں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا. سارا جسم چھپایا، ایک روایت ایک آنکھ کھلی رکھی، ایک میں 2 آنکھوں کو کھلے رکھنے کا ذکر ملتا ہے. سارا جسم چہرے سمیت چھپایا، کہا یہ جلباب ہے. جلباب بڑی چادر جس سے پورے جسم کو ڈھانپ لیا جائے. اچھا، یدنین علیہن، یہ گرامیٹیکلی بنتا ہے ادنا علی، اوپر سے لٹکانا. ادنا علی یہ یدنین علیہن، اوپر سے لٹکانا. من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے. جو چادروں میں سے اوپر سے لٹکایا جائے گا تو خاتون کا اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سر سے شروع ہوتا ہے یا گردن سے؟ سر سے. تو اوپر سے جب لٹکائیں گے تو چہرہ تو چھپے گا. پہلے ہم کہتے تھے نا گھونگھٹ نکالنا، چہرہ چھپانا، اس سے یہی انفر کیا گیا. ہم بھی اسی رائے کے قائل ہیں اور امت کی بڑی اکثریت علماء کی اسی رائے کے قائل ہے کہ چہرے کو چھپانا ایک خاتون کے لیے جب وہ گھر سے باہر ہو یا نہ محرم کے سامنے ہو یہ لازم ہے. اما عائشہ نے بھی چہرہ چھپایا تھا نا، یاد آیا؟ سورہ نور، واقعہ عفق، صفوان بن معطل آئے تو انہوں نے انا للہ پڑھی اور اما عائشہ نے اپنے چہرے کو چھپایا، نقاب کیا. تو یہ بہت واضح ہے. امت کی عظیم اکثریت اسی رائے کے قائل ہے. ہاں، امت میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے، البتہ فتنے کا اندیشہ ہو تو چھپانا چاہیے. یعنی میں نام اگر لوں شیخ البانی مرحوم کا، جن کو ہمارے اہل الحدیث حضرات بہت کوٹ کرتے ہیں، بڑے عالم گزرے، محدث گزرے، تو انہوں نے ایک کتابچہ بھی لکھا حجاب المرأہ، اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس کو فرض نہیں سمجھتا، مگر میری بیوی بھی چہرے کو چھپاتی ہے اور میری بیٹی بھی مجھے امید ہے کہ چہرے کو چھپائے گی. تو امت میں ایک رائے کچھ افراد کی رہی ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر فتنہ ہو تو فرض ہے. تو آج فتنہ ہے کہ نہیں؟ ختم ہو گئی بات. تو امت کی 14 صدیوں کی تاریخ میں تو یہ آرا اس طریقے پر ہیں. اب کچھ اور باتیں بھی مارکیٹ میں چل رہی ہیں تو ان کے جوابات موجود ہیں. ایک کتابچے کا حوالہ پہلے ہم نے دیا تھا، چہرے کا پردہ، انجینئر نوید احمد صاحب ہمارے استاد انہوں نے مرتب کیا تھا. اس میں یہ امت کے اسلاف کی تفاسیر بھی موجود ہیں، تفاسیر کی آراء بھی موجود ہیں، اور اعتراضات کے جوابات بھی موجود ہیں. پورے ٹھنڈے دل سے اس کو پڑھ لیجئے گا. چہرے کا پردہ یہ ہمارے بک اسٹاپ سے آپ کو اور ویب سائٹ سے مل جائے گا. باقی خواتین کا ذکر آیا، عورت کے پردے کا ذکر آیا، عورت کی ذمہ داریوں کا ذکر آیا. اس حوالے سے کچھ اہم خطابات ہیں اور انٹرویوز بھی ہیں ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کے، وہ پبلشڈ ہیں، اور وہ کتاب ہے اسلام میں عورت کا مقام، اس میں بھی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. لائٹر سائڈ پہ بتا رہا ہوں، یہ کتابیں بیچنا مقصود نہیں ہے آپ کو، یہ ویسے 50% ڈسکاؤنٹ پر آپ کو مل رہی ہیں. اور اس کو بھی سمجھ لیں، میں لائیو بھی لوگ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم کہہیں نا 50% ڈسکاؤنٹ، تو اس کا یہ مطلب جو ہم میتھس کے اندر کرتے تھے 100 کی چیز پہلے لکھ دو 200، پھر ڈسکاؤنٹ آپ کو دے رہے ہیں 25%، بیچو 150 کی، ملا کتنا؟ پھر بھی 50 روپے نے کما لیا. نہ، یہ ادارہ برداشت کرتا ہے. دعوت کے کام کے لیے لوگ فنڈز دیتے ہیں، ہمارے ساتھی فنڈز دیتے ہیں، وہ فنڈ ہم استعمال کرتے ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ دینے کے لیے. اور یہ اناؤنسمنٹ جو ناٹ ٹو سیل اونلی،
بلکہ اس لیے کہ آپ اس سے استفادہ کریں. یہ کاسٹ سے بھی کم میں شاید آپ کو جاری ہوگی انشاءاللہ تعالی. مقصد کیا ہے؟ بعد میں فردر اسٹڈی مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہوگا, استفادہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. تو ایک بات تو ہو گئی, یہ جلباب سمجھ میں آ گئی. بڑی چادر, گھر سے باہر نکلنے خاتون نے بڑی چادر لے کر نکلے, اجازت ہے, اپنی ضروریات پوری کرے, تفصیل ہے اس کے اندر, لیکن اپنے جسم کو چھپا کر چہرے کو بھی چھپا لے. آج ہماری جن بہنوں اور بیٹیوں کو تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے, اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے. ہمارا دل بڑا ہے, ہم اس معنی میں کہتے ہیں آ گئی ہے نا اللہ کی بندی قرآن سننے, یہ قرآن اپنا کام خود کر لے گا. اور میں گارنٹی دیتا ہوں قرآن اپنا کام کرے گا اور کر رہا ہے الحمدللہ. زندگیاں لوگوں کی بدلی, انہی محفلوں سے بہت ساری بیٹیاں ہماری بہنیں ماشاءاللہ برقع لے کر گئی ہیں, نقاب لے کر گئی ہیں, کوئی چادر میں منہ چھپا کر گئی ہے, اور پھر اس نے اگلے دن جا کے پرچیز کی ہے الحمدللہ. تو ہم دعا کریں گے اللہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو اما عائشہ کی چادر نصیب فرما دے, بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر نصیب فرما دے. اور یہ بہت بڑا جہاد ہے اس دور کے اندر. اس مغربی تہذیب پہ جو تماچا مارنا ہے وہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے مارنا ہے, اما عائشہ کا لباس اختیار کر کے اور فاطمہ الزہرا کی چادر کو اختیار کر کے. باقی جو بے خدا تہذیب ہے اس کو دوسرے انداز سے جواب ہم دے دیں گے. اس وقت تم دین کا حکم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ پردہ کرنا اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف زادیاں ہیں. فلا یؤذین, تو انہیں ستایا نہیں جائے گا. ایک ذرا کڑوا جملہ ہے. خود سے نمایاں ہو کر نکلنے والی خاتون, اندر کچھ تو ارادہ ہے نا, کچھ تو دعوت تو ہے نا, تو جن کے دلوں میں دماغ خراب کرنے والے خیالات ہوں گے وہ تو اٹریکٹ ہوں گے. تو یہ بن ٹھن کر نکلنا کس لیے آخر؟ فار واٹ؟ کیا ارادے اندر؟ کچھ تو نیت کا اظہار ہو گیا نا عمل سے, تو پھر اٹریکشن تو آئے گی لوگوں کے اندر, اور بٹ نیچرل پھر اس سے آگے کی باتیں ہوں گی. تو اگر یہ پردے کا اہتمام ہوگا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ پردہ کرنا, یہ جلباب لینا, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ شریف زادیاں ہیں, ان کو ستایا نہیں جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کو اپنے حفظ میں رکھے بہترین مثال دیتے ہیں. 2 لڑکیاں چلی آ رہی ہیں, 2 بہنیں چلی آ رہی ہیں, ایک فل حجاب اور نقاب میں ہے, اور دوسری جس نے دوسرا انداز اختیار کر رکھا ہے. بتائیے نگاہیں کس کو زیادہ گھوریں گی؟ کس کو؟ بٹ نیچرل. اور یہ شیطانی نگاہوں کا حملہ کس پر ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ بٹ نیچرل. کسی عورت نے بڑا پیارا آرٹیکل لکھا, چھوٹا سا, سیب کھاتے ہیں نا, اس کا چھلکا ہٹا دیں اور نہ کھائیں, چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے, کیا ہوگا؟ مکھیاں بیٹھیں گی آگے اس پر. کب تک وہ فریش ہے, پروٹیکٹڈ ہے؟ جب تک وہ اپنے کورنگ کے اندر ہے. عورت جب تک کورنگ میں, پروٹیکشن میں ہے, آؤٹ آف کورنگ مکھیاں بیٹھیں گی. از اٹ کلیئر؟ سمپل سی بات. اللہ تعالیٰ ہماری حیا, ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. اور جن ہماری بیٹیوں بہنوں نے رائٹ ناؤ, چاہے وہ فزیکلی اس پروگرام میں لائف کو سن رہے, ابھی ارادہ کیا ہے, ابھی اللہ سے مانگے. یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, ابھی مانگے, اللہ ہمت دے گا, آپ کو استقامت دے گا. فرانس کی آپ کی میری بہن, وہ جاب کر رہی تھی, کہیں مجبوراً کر رہی ہوگی, فرانس کی تھی. سعودیہ کی ایک فیملی گئی پیرس شاپنگ کے لیے, سعودیہ کی ایک فیملی. تو یہ فرانسیسی لڑکی ریورٹڈ مسلمہ, یہ نقاب میں تھی. اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ان عرب فیملیز کی لڑکیوں کو اندازہ ہوا کہ یہ لوکل ہے, فرانسیسی ہے. ذرا چہرے کا اس نے یوں کیا, اس نے اپنا نقاب ہٹایا, اس نے کہا یو سولڈ دس اینڈ وی باٹ اٹ فرام یو, تم نے بیچ دیا ہے اور ہم نے خرید لیا ہے تم سے. سمجھ آ رہی؟ فرانس میں جہاں نقاب پر پابندی, وہاں اس نے نقاب کر کے بتایا ان لڑکیوں کو جو سعودیہ سے آئی تھیں, تم نے بیچ دیا اس نقاب کو, تم نے چھوڑ دیا اس حجاب کو, اینڈ وی باٹ اٹ فرام یو, ہم نے اختیار کر لیا. اگر فرانس کی میری بہن اور آپ کی بہن مسلمان بہن کر سکتی ہے, کراچی والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اسلام آباد والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ لاہور والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ ہمیں ہمت اور استقامت عطا فرمائے. ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین, یہ اس بات کے زیادہ قریبی کو پہچان لی جائیں کہ وہ شریف زادیاں ہیں, اور انہیں ستایا نہ جائے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہم سب کو ہماری حیا کی حفاظت کی توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب منافقین کا مزید بیان. لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, اگر منافقین باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے, والمرجفون فی المدینہ, اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے, لنغرینک بہم, تو ہم آپ کو ضرور ان پر مسلط کر دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, پھر وہ آپ کے ساتھ اس شہر مدینہ میں
تھوڑے ہی دن رہ پائیں گے۔ اب بڑی سخت بات آئی ہے منافقین کے تعلق سے، ملعونین اس حال میں کہ لعنت کیے گئے ہوں گے، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہ وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقین مسلمان عورتوں پر انگلیاں اٹھاتے تھے، اوباش قسم کے منافقین لعن طعن کرتے تھے اور ان پر جو ہے وہ کامنٹس پاس کرتے تھے۔ بڑی سخت بات، مسلمان عورت کی حفاظت اتنی بڑی بات ہے، اندازہ کریں مسلمان عورت کی آبرو کی حفاظت اتنی بڑی بات ہے کہ ان اوباش قسم کے منافقین کو یہ سخت دھمکیاں دی گئیں، لعنت کی جائے گی ان پر اگر باز نہیں آئے، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائیں گے۔ اس قدر سخت بات آئی، سیدھے ہو گئے۔ منافقین کے خلاف کسی جنگ کی نوبت نہیں ہے، اس میں حکمتیں ہیں، ابھی موقع نہیں اس کا۔ منافقین کے خلاف جنگ کی نوبت نہیں آئی، باز آ گئے اور انہوں نے اپنی حرکتیں کچھ چھوڑ دیں یا کم کر دیں۔ وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور آپ اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ کیا سنت ہے، کیا قانون ہے؟ مجرمین، پیغمبروں کو ستانے والے، گستاخیاں کرنے والے، وہ اللہ کی پکڑ سے بچے نہیں ہیں۔ یسألک الناس عن الساعہ اے نبی علیہ السلام لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا نہ وہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یوم بڑی سخت بات ہے اگلی، یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن مجرموں کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ فرائی پین پہ کباب کو گرم کرتے ہیں نا، اس طرف سے بھی تپاؤ اس طرف سے بھی تپاؤ، ادھر بھی گرم ہیٹ ادھر بھی ہیٹ بہت شدید۔ جہنم کی آگ پر اوپر نیچے الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ استغفر اللہ، and this is the word of Allah, it's not a joke۔ اللہ نے ڈرایا ہمیں، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن مجرموں کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ اس دن کی حسرتیں ہوں گی، آج ماننے کا فائدہ ہے کل نہیں۔ وقالوا اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا۔ فاضلونا السبیل تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب اے ہمارے رب انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ ولعنہم لعنا کبیرا اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔ مگر یہ بلیم گیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چھوٹے بڑے یاد ہے نا، چھوٹے بڑے گمراہ ایک ساتھ جہنم میں۔ اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بس یہ رکوع مکمل کریں گے، سورہ احزاب کی تکمیل پر انشاءاللہ پھر تراویح ادا کریں گے۔ آخری رکوع پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا تو اللہ نے ان موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بطور الزام کہا تھا۔ وکان عند اللہ وجیہا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے۔ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایسا معاملہ نہ کرنا جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا اذیت پہنچائی گئی؟ تفصیل احادیث میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب غسل کا اہتمام کرتے تو بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرتے، پوشیدہ رہنے کا۔ کچھ لوگوں نے الزام لگا دی کوئی عیب ہے ان کے وجود میں، کوئی عیب ہے اس کو چھپاتے ہیں، تو اللہ نے خاص اہتمام فرمایا۔ تفصیل احادیث میں ہے، تفصیل ہے اس میں، خاص اہتمام فرمایا اور بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس اذیت سے اللہ تعالیٰ نے بری ذمہ بری کر دیا، بچا لیا، ایک بات۔ دوسرا یہ تو ہے انفرادی معاملہ، اس قوم نے اجتماعی طور پر اذیت کیا دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ ان کا
مشن چھوڑ دیا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا جب قتال کا وقت آیا تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، قوم نے کہا کہ آپ موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اذیت اجتماعی طور پر ہم مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کے گھر کا معاملہ ہو، ذات کا معاملہ ہو، ازواج مطہرات کا معاملہ ہو، اذیت نہ پہنچانا۔ اور آج حضور کا مشن کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ تو حضور کا ساتھ دینا، ساتھ نہ چھوڑنا، اذیت نہ پہنچانا، یہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ منافقین نے تو ساتھ چھوڑ ڈالا، اذیت پہنچائی نا، اللہ نے سرزنش کی ہے۔ ہمیں اللہ توفیق دے کہ حضور کے مشن کو تھامے، دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے ان موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری کر دیا جو ان لوگوں نے بطور الزام کہا تھا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل سیدھی سچی بات کہو۔ یہ آیت 70 اور پھر اگلی آیت 71، یہ دونوں آیتیں بھی اکثر خطبات میں اور خطبہ نکاح میں رسول اکرم علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ یہ دونوں آیتیں 70 اور 71 یہ دونوں، اور آل عمران کی آیت 102 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ آل عمران 102، نساء آیت نمبر 1، اور یہ احزاب آیت 70 اور 71، یہ چار آیات اکثر خطبات میں اور خطبہ نکاح میں بھی نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے۔ بڑی اہم ہدایات ہیں گھریلو زندگی کے بارے میں بھی۔ یہاں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات بالکل سیدھی یعنی سچی کہو۔ زبان چھوٹی سی ہے مگر تباہ کاریاں بہت بڑی ہیں، اس کو تو روکنا پڑتا ہے نا۔ نہ پری پیڈ کا مسئلہ ہے، نہ پوسٹ پیڈ کا مسئلہ ہے، نہ چارج کا مسئلہ، نہ ریچارج کا مسئلہ، اس کو تو اسٹاپ کرنے کا مسئلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خاموش رہے یا اچھی بات منہ سے نکالے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بچپن سے حدیث ہم سب کو یاد ہے، تو مجھے دو باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی حفاظت، ایک زبان کی حفاظت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے، سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ زبان کا غلط استعمال، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے اسی سے، اور لعن طعن کرنا، کریکٹر اسیسنیشن کرنا اسی سے، گالیاں دینا اسی سے، کلمہ کفر بھی اسی سے، استغفر اللہ، گھر میں جھگڑے بھی اسی سے، دوستوں میں جھگڑے، کاروبار کے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، زبان زبان زبان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھیے گا ہاتھ میرا، تمام امت کے اساتذہ نے اسی طرح سمجھایا۔ ایک حدیث ہے، تھوڑی دیر میں ہاتھ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا آپ کو، ایک حدیث طویل، بڑے بڑے اعمال کا ذکر، 8-10 بڑے اعمال کے بعد حضور نے فرمایا کہ پتہ یہ بڑے اعمال، یہ بھلائیاں تمہیں کب ملیں گی؟ یا رسول اللہ کیسے ملیں گی؟ حضور نے فرمایا دیکھو، حضور نے اپنی زبان یا انگوٹھے اور انگلی سے پکڑ کے دکھائی ایسے، کف علیک ھذا، اور امت کے ہر استاد نے اسی طرح اپنے شاگردوں کو سمجھایا، کف علیک ھذا، یہ زبان کنٹرول میں رکھنا۔ حضور زبان کے بارے میں سوال ہوگا؟ زبان کے بارے میں؟ ہاں، سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی وہ زبان درازی ہے، اور آج کتنی چلتی ہے، قینچی کی طرح۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو حفاظت کی توفیق دے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات بالکل سیدھی سچی کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ بہت اہم بات، زبان ٹھیک رہے گی، اعمال محفوظ رہیں گے، اللہ حفاظت بھی فرمائے گا اور اللہ مغفرت بھی فرمائے گا۔ زبان خراب ہوگی، اعمال بھی ضائع ہوں گے، مغفرت بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ زبان 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 کنٹرول میں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا تو یقیناً اس نے بہت عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ حی علی الفلاح، ہر نماز میں، ہر اقامت اور ہر اذان میں ہم سنتے ہیں، اذان اقامت میں حی علی الفلاح۔ اللہ کیا کون کامیاب ہوگا؟ جو اس معیار پر آئے، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ کرسی، نہ اقتدار، یہ سب ضمنی چیزیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لاؤ تو یہ عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگلی آیت متشابہات میں سے تھوڑی سی ہے، بلکہ متشابہات تو نہ کہیں، ایک کیفیت متشابہات کی ہے، اس میں مرض کرتا ہوں، اور ہے ایک کیفیت مشکلات القرآن والی۔
تشریح تھوڑی مشکل محسوس ہوتی ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها تو انہوں نے ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها اور وہ اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان اور انسان نے اسے اٹھا لیا. اب متشابہات والا پہلو کیا ہے؟ اللہ نے کیسے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا، ہمیں نہیں پتا. انہوں نے وہ ڈر گئے اور انکار کیا تو کیسے جواب دیا ہوگا؟ آسمان نے، زمین نے، پہاڑ نے، وی ڈونٹ نو. زمین جواب دے سکتی، ہاں زمین کل کہی کہ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی قیامت کے دن، لیکن دیا ہوگا آسمانوں نے، زمینوں نے اور پہاڑوں نے جواب. کیسے؟ متشابہہ. اب مشکلات القرآن کیا ہے؟ امانت کون سی امانت؟ اور آگے لکھا ہے وَحَمَلْهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لیا اس کو. بھائی سبحان اللہ. تو یہ امانت کون سی ہے؟ بعض نے کہا روح، بعض نے کہا خلافت، اور بعض نے کہا وحی. تو ایک بڑا آسان کام ہے کہ تینوں کو ملا لیں، ہم تینوں کو ملا لیں. انسان کا شرف کس بنیاد پر ہے؟ روح کی بنیاد پر. روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام کو نبی اور خلیفہ بنایا گیا. خلافت چلانے کے لیے انسٹرکشنز کہاں سے آئیں گی؟ وحی کے ذریعے سے. دوبارہ روح، خلافت، وحی، تینوں باتیں بیان کی گئی. تو تینوں کو ملا لیجئے. روح پھونکنے کے بعد انسان کا شرف ہے، عزت ہے. روح پھونکے جانے کے بعد آدم علیہ السلام کو خلافت، نبوت و خلافت عطا ہوئی، اور نبوت کے لیے خبریں اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں، خلافت کا نظام چلانے کے لیے رہنمائی وحی کی صورت میں. تو یہ خلافت کی ذمہ داری ہے، یہ روح کی ذمہ داری ہے، یہ وحی کی ذمہ داری، یہ ایک ہی بات ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، اس معنی میں کہ اللہ نے ڈالی ہے اس پر ذمہ داری. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے. کب؟ روح کو فراموش کرے تو بڑا ظالم و نادان. اپنے منصب کو نہ پہچانے. تجھے کھانے پینے موج جلانے کے لیے فقط نہیں بھیجا گیا، جانوروں کی سطح پر زندگی بے مقصد گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، خلافت دے کر بھیجا گیا. اتنا بڑا منصب، اس کو بھلا دے تو ظالم و نادان. وحی کو، اللہ کے کلام کو فراموش کرے، اللہ کی بات کو فراموش کرے، ظالم و نادان. لیکن جو اس کو مانے، روح کو مانے اور اس ذمہ داری کو اون کرے، اللہ کے کلام سے جڑے، اللہ کے ہاں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. اب اس تعلق سے اور اس امانت کے تعلق سے تین گروہوں کا ذکر. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی عذاب دے. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے. جو روح، خلافت کی ذمہ داری اور وحی کو فراموش کرے، مشرک اور منافق، ان کے لیے عذاب. اور جو ایمان والے ہو کر روح کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرے، خلافت کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے کلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ ان مومنین اور مومنات پر نظر کرم فرمائے گا، ان کی توبہ قبول فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ سورہ احزاب کی تکمیل ہوئی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. یہ آخری اشرا جہنم سے آزادی کا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہمیں آگ سے نجات عطا فرما دے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله
إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.